السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے سحری اور افطاری کے مسائل۔ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی نیت سے تمام مفطرات یعنی جن امور اشیاء سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کا ترک کرنا روزہ کہلاتا ہے۔ رہی بات نیت کی، نیت کرنا ہر عبادت کے لیے اساسی شرط ہے، اور روزہ بھی بغیر نیت کیے ہوئے صحیح نہیں ہے، مگر نیت کی جگہ دل ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار کیا ہے؟ نیت پر ہے، لہٰذا نیت دل سے ہی کی جائے گی۔ زبان سے نیت کرنا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہر دن کے لیے سحری کھائی جائے، اگرچہ بغیر سحری کھائے روزہ باطل نہیں ہوتا، مگر سحری ترک کرنا محبوب کا عمل بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، رواہ البخاری، بخاری شریف کی روایت ہے کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی سحری کھانا چاہیے، اور سحری کب کھائیں؟ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سحری آخری وقت میں کھائیں، یعنی سحری ختم کرنے اور فجر کے اذان کے درمیان کم سے کم وقت رہے۔ واضح رہے کہ اگر کسی شخص کو مرد یا عورت پر غسل واجب ہوتا ہے تو سحری کے لیے وقت کم ہے تو پہلے سحری کھانی چاہیے اور غسل کو مؤخر کرنا چاہیے۔ غسل کی فجر کی اذان کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سنت یہ ہے کہ روزہ رطب تازہ کھجور سے کھولا جائے، اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور سے، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو، وہ بھی نہ ملے تو پانی سے افطاری کریں۔ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی کیا کریں؟ روزہ کھول لیں۔ روزہ کھولتے سمے جو دعا پڑھنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور دیکھیے بغیر عذر روزہ کھولنے میں تاخیر کرنا خلاف سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، رواہ البخاری و مسلم، بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، لوگ اس وقت تک بھلائی اور خیر پر رہیں جب تک وہ افطار یعنی روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے۔ روزہ کھولنے میں جلدی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب اذان ہو جائے، وقت ہو جائے، فوراً افطاری کر لیں۔ بہت سارے ہمارے اخوان یا بھائی یہ کرتے ہیں اذان ہو بھی گئی تو بطور احتیاط 1 منٹ یا 2 منٹ رکنے کے بعد کھولتے ہیں۔ ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ اور افطار کے وقت یہ دعا مانگنا سنت ہے، یعنی تھوڑی سی چیز کھجور یا پانی پینے کے بعد، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دعا ثابت ہے وہ یہ ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یعنی پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئیں، انشاءاللہ اجر و ثواب بھی مل جائے گا۔ افطار کے وقت کثرت سے دعا و استغفار کریں، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس قبولیت کے وقت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اپنے ہاتھ سے اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی اس عظیم وقت میں دعا کے وقت مشغول کریں۔ افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ تو افطاری کے وقت ہم دعا کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے اعزاء اقارب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔
اور وہ دعا انشاءاللہ قابل قبول ہوگی۔ جب ہم دعا کریں تو اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اور تمام لوگوں کو، بھائی کو، والدین کو، سب کو بیٹھا کر کے دعا کرائیں اور بتلائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے، دعا کریں، انشاءاللہ سارے لوگوں کی دعائیں کیا ہوں گی؟ قابل قبول ہوں گی۔ اسی طریقے سے کہ اپنے ساتھ دوسرے روزے داروں کو بھی افطار میں شریک کرنا بھی عظیم سنت ہے۔ ہم افطاری کرتے ہیں اور اپنی افطاری کے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کر لیں، بلا لیں، افطاری کروائیں، اور اس طرح مساجد یا گھروں میں افطار کھانے پینے کی اشیاء بھیجنا بھی اجر و ثواب کا کام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، رواہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ جس نے روزے دار کو افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا اجر و ثواب روزے دار کے لیے ہے۔ یعنی جس نے روزہ رکھا ہے جتنا اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے، اور جو کرا رہا ہے اس کو بھی اتنا اجر و ثواب مل رہا ہے، جبکہ روزے دار کے اجر و ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو، اس احادیث پر ہمیں اور آپ کو بھی عمل کرنا چاہیے کہ دوسروں کو بھی افطاری کرائیں اور بلائیں افطاری پر، انشاءاللہ آپ کو اتنا اجر و ثواب ملے گا۔ بعض لوگ افطاری میں بہت اسراف سے کام لیتے ہیں، فضول خرچی بہت زیادہ کر دیتے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے، رکھتے ہیں کہ 11 مہینے کمائیے اور 1 مہینہ رمضان مبارک کے مہینے خرچ کیجئے۔ یہ بیہودہ سوچ ہے، اس طرح نہیں سوچ رکھنا چاہیے، بلکہ میانہ روی اور اعتدال پسندی کے لیے کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی خوبیوں میں ایک اہم خوبی یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے معتدل، یعنی متوسط خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد بھی فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ کھاؤ اور پیو اور اسراف یعنی حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، رمضان کا مہینہ ہے خرچ کرنے کا، لیکن اس کے ساتھ اسراف نہیں۔ آپ صدقہ اور خیرات کیجئے، زکوٰۃ دیجئے اور ساری چیزیں کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اور اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو خطائیں ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین تو ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری عبادتوں کو، قرآن مجید کی تلاوت کو، تراویح کی نمازوں کو، ساری چیزوں کو تو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔